بے الحمد شک سر جی، للہ رب بے شک۔ العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ایک 13 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، جس میں ہم نے قرآن مجید سے ہی پوری طرح سمجھایا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں۔ یوں تو آپ نے دیکھا کہ انعامات اتنے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا، خود قرآن کہتا ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے برحق فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اچھا، ایک بات بتائیں، سب سے پہلے قرآن کا سب سے بڑا ٹاپک، مین ٹاپک کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ انسان۔ انسان، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور اگر انسان اپنے آپ ہی کو نہ سمجھے تو پھر تو اس نے قرآن کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ تو انسان کے سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ساری انعامات اللہ تعالیٰ کے اور کیا کمزوریاں ہیں اس میں، پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ انسان، 2 لفظ میں بتائیں گے کہ انسان کی کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے جڑ جانا۔ نہیں، یہ بڑی، اللہ کا بندہ بن جائے سر۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تزکیہ نفس، جب انسان اپنے تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو وہ ساری کمزوریوں کو اوور کم کر لیتا ہے۔ آپ بات کو بالکل ٹو دی پوائنٹ کیا کریں۔ جنرل بات آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ بات اصل جواب نہیں ہوتی۔ تزکیہ نفس، قد افلح من تزکا وقد خواب من دساہا۔ انشاءاللہ اس پہ بڑی تفصیلی بات ہوگی، یہ ہینڈ آؤٹ پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم ہر چیز کے بارے میں قرآنی اور سنت کا نقطہ نظر ہمارے سامنے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ سر جی، بڑی بہترین باتیں آپ نے بھیجی ہیں، اس میں اسی کو دیکھ رہی تھی، بڑی چیزیں زبردست باتیں ہیں۔ ہماری نہیں ہیں، قرآن کی چیزیں ہیں۔ جی سر جی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ ہم نے سورہ شورا جو 42ویں نمبر پر ہے قرآن مجید میں، وہ شروع کی ہے، اور اس کی 2 آیتیں تو حروف مقطعات تھیں جو کل ہم نے پڑھی ہیں۔ تیسری آیت جو تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح اسی طرح وحی کر رہے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے رسولوں پر کی ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، یہ جو بات آئی ہے نا، اس کا تعلق پیچھے سے یہ ہے کہ وحی کا طریقہ ہی وہ واحد طریقہ تھا جو اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کے لیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا۔ وہ عین اس کی غالب جو ہستی ہے وہ، اور اس کی جو حکمت ہے وہ عین اس کے مطابق یہی طریقہ تھا۔ لہذا آپ گھبرائیں نہیں، اور یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا قریش مکہ، آپ اس سے بھی نہ گھبرائیں۔ کیوں؟ آپ کا کام کیا ہے کہ وحی کا پیغام ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دینا۔ اچھا، یہ جو آیت 3 پہ کوئی سوال آپ کا؟ آیت 4 میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمان کا مالک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے۔ تو اوپر کی آیت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ العزیز کون ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عزیز العزیز، الحکیم۔ جی جی سر، العزیز الحکیم۔
ہاں بادشاہ ہے اس لیے وہ العزیز ہے، لیکن وہ اور بادشاہوں کی طرح ہی المالک القدوس کا لفظ ہے سورہ حشر میں، بادشاہ بھی جو بالکل پاک صاف ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے معرفت میں اپنے رب کی۔ پھر اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ برتر ہے، سب سے اعلیٰ اور عظیم ہے۔ اور کتنا اعلیٰ اور عظیم ہے؟ آیت 5 میں کہا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ کیوں؟ کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کی ایک کن کہنے پر یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ جب کن کہنے پر یہ زمین آسمان وجود میں آ گئے تو ذرا سوچیں کہ وہ بادشاہ کیسی طاقت کا مالک ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ملائکہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ حمد کے ساتھ۔ تسبیح اور حمد میں بتا چکا ہوں، بالکل مجھے اور آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ تسبیح اللہ کی پاکیزگی اور بے عیبی کا بیان ہے، اور حمد اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور شکر کا بیان ہے۔ اس میں کوئی کمزوری نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ساری خوبیوں کا وہ سرچشمہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ ساری انعامات جو انسان پر ہوئے ہیں اس اللہ کے انعامات ہیں، اس لیے شکر میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ نا شکرہ انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ شکر کس بات کا؟ کہ یہ میری زندگی، میری جینا، میرا مرنا، سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور وہ طاقت اور قدرت، اقتدار اور اختیار، ربوبیت اور الوہیت کا نمونہ ہے، کوئی اور اس کے برابر نہیں ہے۔ تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو تسبیح بیان کر رہے ہیں حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کے لیے معافیاں مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ انسانوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے وہ معافیاں بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو گویا یہ ان کے کام ہیں جو اللہ نے ان کے سپرد کیے ہیں، وہ بہترین انداز میں کرتے ہیں، اور وہ مخلوق ہیں ان کی پوجا پرستش، جس طرح کفار مکہ کرتے تھے نا، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بڑے چہیتی بیٹیاں ہیں جو ہماری ہر بات اللہ سے منوا سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ، خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم، صرف اللہ تعالیٰ ہی غفور اور رحیم ہے۔ کوئی مخلوق میں فرشتے ہوں، بت ہوں، کوئی اور ہو، کوئی اس قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ گناہوں کی معافی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے، اور وہ بھی ایک عین عدل کے مطابق ہوگا۔ وہ رحیم ہے، اس کی رحمتیں آپ دیکھ لیں دنیا میں نافرمانوں کو بھی اسی طرح دے رکھی ہیں، دنیا جس طرح نیک لوگوں کو دے رکھی ہے۔ کوئی سوال ان 5 آیات پر جلدی بتائیں تاکہ آگے چلیں؟ شاباش۔ آیت 6 پہ آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں۔ سرپرست کون ہے؟ اللہ، جس کے پاس ساری طاقتیں، قدرتیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اوپر آیت 3 میں ختم ہوئی آیت العزیز الحکیم، آیت 4 ختم ہوئی ہے هو العلی العظیم، آیت 5 ختم ہوئی ہے هو الغفور الرحیم۔ تو اللہ تو ایسی ہستی ہے، کوئی ہے مخلوق میں، مخلوق ساری اسی کی پیدا کرتا ہے، کوئی ہے مخلوق میں جس میں یہ ساری طاقتیں ہوں جو اللہ کے پاس ہیں؟ تو وہ پھر ولی کیسے بن گئے؟ وہ کیسے نگران اور اللہ تعالیٰ کی صفات ان میں کیسے آ گئی؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے، اللہ حفیظ علیہم، وہ اللہ ہی تو ان پر بھی نگران ہے، ان کو بھی ربوبیت، ان کا رزق اس کے ذمے ہے، ان کا جینا مرنا اسی کے حکم سے ہے، لہذا یہ جن کو تم دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے وہ کسی درجے میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آخر میں کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے داروغہ نہیں ہیں۔ آپ کیا نبی کیا ہوتا ہے بنا جلدی بتائیں؟ اللہ کا پیغام وہ انسانوں وحی تک کے بعد پیغام لاتا ہے اللہ کا، ہاں، اللہ تعالیٰ بشیر کے و نذیرہ۔ پیغام جو وہی اس کو آتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک اللہ تک لوگوں تک پہنچانے کی اس کی ذمہ داری ہے، وہ کام اس نے کرنا ہے۔ باقی کسی کو ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی، یہ صرف اور صرف اس آدمی کی اپنی، اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، اگر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر پائے گا، اگر نہیں کرے گا تو حیوان بن کے زندگی گزارے گا، اسفل السافلین بن کے زندگی گزارے گا، اور دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی۔ لہذا نبی انبیاء کو اللہ نے بار بار کہا کہ تمہارا کام صرف صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت وہ تو میں اپنے اصولوں کے مطابق ہدایت دوں گا۔ ہدایت کے لیے کیا شرط ہے بتائیں، آپ جلدی بتائیں۔ یہدی من ینیب، یہدی من اناب اور یہدی من ینیب، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ، اصول بتا دی اللہ نے، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اچھا، سر جی اس میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، طلب کوشش اور تڑپ ہونی چاہیے اس کی۔ دیکھیں نا، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ینیب رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی طرف طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کے اندر طلب موجود ہے تو رجوع کرے گا نا، طلب ہوگی تو رجوع کرے گا۔ تو اس لیے اناب یا ینیب دونوں لفظ، اناب ماضی ہے اور ینیب اس کا مضارع ہے، کہ اناب کا مطلب ہے وہ ماضی میں رجوع کرے گا، یا اناب اب رجوع کرتا ہے یا کرے گا۔ لہذا یہاں شرط ہے، اور اس شرط کے بغیر اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو خود کوشش نہیں کرتا اور اس کا رجحان اللہ کی نافرمانیوں طرف، دنیا کی طرف، دنیا پرستی کی طرف، شیطان پرستی کی طرف، طاغوت پرستی کی طرف ہے، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے اصول ہیں، عدل کے مطابق ہیں، اور اللہ کوئی چیز عدل کے بغیر نہیں کرتا۔ لہذا پھر پڑھ دیتا ہوں آیت 6، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان کا سرپرست ہے، اللہ ہی ان کا نگران ہے۔ کتنا کریم ہے کہ ان لوگوں کا بھی نگران وہی ہے۔ نگران کا مطلب کیا ہے؟ ان کی زندگی، ان کی موت، ان کا جینا مرنا، ان کا رزق سب اسی کے ذمے ہے، لہذا اللہ حفیظ علیہم۔ اور آپ نبی کو بتا دیا وما انت علیہم بوکیل، آپ بالکل داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، قبول کرے گا تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر انکار کرے گا تو نقصان بھی اسی کا ہوگا۔ یہ اصول ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو بالکل اللہ کی طرف رجوع کریں، سچی طلب اور تڑپ رکھیں، ان کے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہے قرآن کی آیت سے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم مہتدون۔ اولئک الذین اور ومن زحزح، جی سورہ اولئک عنکبوت، علیہم رحمۃ سورہ لکھیں آپ، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، سورہ عنکبوت کی 69 آیت، جلدی سے لکھیں، اور آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کریں اور
پلٹیں اللہ کی طرف، تو اللہ کہتے ہیں والذین جہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور ضرور ہدایت دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کے درجے میں بھلائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اللہ جب چاہے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، نہیں، جب تم خود اس ہدایت کی طلب اور تڑپ رکھو گے تمہیں مل کے رہے گی، لیکن اس کے بغیر اللہ بڑا بے پرواہ ہے، اس نے انسان کو آزادی دے دی، چاہے تو ہدایت کے قائم رہے، ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ صرف قرآن اور سنت ہے، اور اگر اس کی طرف سے اس نے اس بے اتنائی برتی، پھر دنیا میں وہ ذلیل اور آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 6۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت نمبر 7 میں، کوئی سوال آپ کا 6 نمبر کے بارے میں؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کیا یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ اچھا، اس میں قرآن عربیہ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں، بڑے غور کیونکہ یہ سے سنیں۔ قریش کی طرف نازل، ان کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے شاباش، عربی۔ شاباش، ایکسیلنٹ۔ یہ اللہ نے عربیوں پر بڑا احسان بھی کیا اور ان کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ اس نے قرآن انہی کی زبان میں نازل کیا، اور مقصد قرآن کا کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ آگاہ کریں، ڈرائیں ان لوگوں کو جو ام القریٰ کے لوگ ہیں۔ ام القریٰ کہتے ہیں مکے کو، ومن حولہا، اس کے ارد گرد۔ کیوں؟ قرآن کے پہلے مخاطبین صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف نبی آتا ہے، پھر نبی کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں سے پہلے گھر سے شروع کرے، پھر لوگوں تک، پھر ارد گرد کی بستیوں تک، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اچھا، یہ جو لِتُنذِرَ ام القریٰ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ آپ اپنے گھر والوں سے پہلے ڈرانا شروع کریں، اپنے خاندان سے، اپنے ڈرانا کیا مطلب ہے؟ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کروائے، اللہ کی اطاعت کروائے اور جہنم کی آگ سے۔ میڈم اس طرح بات مت کریں۔ اللہ کہ اگر تم نے اس وحی کو قبول نہ کیا، اس قرآن کو قبول نہ کیا، تو آگاہ رہو تم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگے، اور اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ یہ بشارت ہے اور پہلا انذار ہے۔ انذار یہ ہے کہ لوگوں کو صاف صاف بتا دو، یہ قرآن، یہ نبی، اگر اس کو فالو نہیں کیا تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ ہے ڈرانا۔ آج ہم اگر اس بات کو سمجھ لیں نا تو مسئلے حل ہو جائے۔ اگلا ٹکڑا یہی ہے نا، وَتُنذِرَ یومَ الجمع لا ریب فیہ۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے لِتُنذِرَ یوم الجمع، تاکہ ان کو ڈراؤ اس دن جس سب کو جمع کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ کن کو؟ تمہارے پیروں فقیروں، جو جن کو تم ولی سمجھتے، ان کو بھی اور تم کو بھی، اور پھر حساب ہوگا، پھر تم وہاں جھگڑو گے۔ لِتُنذِرَ یوم الجمع، تاکہ جب عام عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت لگے گی آخرت میں، اس دن سے ڈرائیں۔ پہلا دنیا میں خوف اور ڈر ہے اللہ کی عدل کا، جو قیامت کے دن پیش آئے گا، جس کا یہاں ذکر ہے، اور پھر اس عدالت کے بعد کیا ہوگا؟ فریقم فی الجنہ، ایک گروہ جنت سے ہو جائے گا، جس نے دنیا میں، یہ ہے قرآن اور وحی کا کمال، کہ وحی کیا کہتی ہے کہ جس نے اس وحی پر عمل کیا، فریقم فی الجنہ، اور جس نے اس کو عمل بھی نہیں کیا، روڑے بھی اٹکائے،
وفریقم فی السعیر، وہ ایک بھڑکتی آگ ان کا انجام ہوگا۔ بڑا انذار کی کمال ہے اس آیت میں۔ کوئی سوال میں پھر ترجمہ کر دیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عربی زبان میں قرآن آپ پر وحی کیا، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اہل مکہ کو ڈرا دیں، ام القریٰ کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے گرد کے لوگوں کو، وَتُنذِرْ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ان کو ڈراؤ، ان کو آگاہ کرو اس دن جب سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ لا ریب فی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور اس فیصلے کے بعد فریقم فی الجنہ و فریقم فی النار فی السعیر، ایک گروہ جہنمی ہوگا اور ایک جنتی۔ جنتی وہ ہوگا جس نے اس کی من و ان پیروی کی ہوگی، اس پر ایمان لا کر پکا سچا اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، چاہے اس کو مشکلات ہوں یا نہ ہوں، اللہ کے حکم سے اس کو جنت اور دوسرے کو نافرمانوں کے لیے جہنم۔ کوئی سوال آیت نمبر 7 کے بارے میں؟ سر ام القرآ کا مطلب بستی کی جڑ نہیں ہوتی؟ جڑ بھی میں نے جڑ بھی ہوتا ہے نا سر؟ اوہو، آج بھی دنیا کا ام القرآ صرف مکہ ہے، یاد رکھیں۔ ام القرآ کا معنی جو ہے وہ بستیوں کی ماں، تو بستیوں کی ماں آج بھی مکہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی یہ بالکل جزاک اسی طرح۔ ہاں، بستیوں کی جڑ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، آیت نمبر 8، یہ بڑی اہم آیات ہیں، ہر آیت بڑی اہم ہے۔ جتنا آپ غور کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بصیرت، اتنی روشنی عطا فرمائے گا۔ 8 نمبر آیت میں اللہ فرمائے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک امت پیدا کر دیتا۔ سارے دیکھیں نا، اب پرندے ایک امت ہیں، کیوں؟ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مطیع ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر دیتا کہ سارے انسان، کوئی تفرقہ بازی نہیں، کوئی سب کے سب جس طرح جانور، پرندے، درخت، ہر کائنات، ہر مخلوق جو ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے اللہ کی مطیع ہے۔ اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تو چاہتا ہے، ہاں اللہ داخل فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ تو اس کی رحمت میں کون داخل ہوگا بھلا؟ جو اس کے راستے جو میں اس کو فرما بردار ہوگا، جو اس کے ہاں، بتائے ہوئے احکامات کے جو اس مطابق کی ہدایت کو قبول کر کے سچے دل سے اور اس پر عمل کرے گا، اس کو اللہ رحمت۔ والظالمون، اور وہ ظالم، ما لہم من ولی، ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا، ولا نصیر، نہ کوئی ان کے مددگار ہوگا۔ یہ آخرت کی بات ہے کہ دنیا میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کو رزق دے رہا ہے اور ان کو سہارے میسر ہیں جس سے وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں جو آزادی ہے نا اللہ میں، یہ امتحان ہے، تو آخرت میں ان کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ اصل میں تو تسلی ہے کس کو؟ نبی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، کہ دنیا میں جو آزادی اللہ نے دی ہے اس کا جو بھی ناجائز فائدہ اٹھائے گا وہ ظالم ہے، کیونکہ اگر ہدایت کو قبول نہیں کرتا، منکر ہے، تو وہ ظالم ہے، اور ظالم کا کوئی وہاں آخرت میں نہ ولی ہوگا نہ نصیر ہوگا۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، بڑے غور سے دیکھیں، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا دوسروں کو
ولی بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر. اچھا دوسرے ولی کیوں نہیں ہیں بھلا جلدی بتائیں, اللہ ہی ولی کیوں ہے؟ سر دوسرے جی مخلوق اللہ ہے، وحدہ ان کے لا پاس کوئی شریک ہے، طاقت ہمارا نہیں ہے. وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہے، تو پھر اور کوئی ولی کیوں ہو سکتا ہے یہ اس کے ہوئی نا علاوہ؟ یہ ہوئی نا وہ بھائی مخلوق کیسے ولی ہو سکتی ہے جس کے پاس نہ طاقت نہ قدرت؟ طاقت اور قدرت اس اللہ کے پاس، اور وہی کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا نصیر ہوں، اس لیے کہ اسی کے پاس ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں. بات کھولئے لوگوں کو سمجھ آئے. کافروں کا بھی ولی وہی ہے. اللہ والولی، صرف اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے. پہلے ہمیں ماں کے پیٹ میں زندہ کیا، کس چیز سے بنایا، کس سے کیا صلاحیتیں دے دیں، مخلوق میں کیا مقام عطا کر دیا. تو کیسا اس نے پہلی تخلیق پہ غور کریں، اور دوسری تخلیق تو ہو کر رہے گی. جب وہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہر انسان کوئی بھی ہو، انبیاء، ولی، نیک، برے، بدکار، سارے زندہ ہو جائیں گے. کیا بات ہے، اللہ کی قدرتیں تیسرے دیکھ. سور پہ زندہ ہوں گے نا؟ جی تیسرے سور پہ زندہ ہوں گے نا سب؟ اصل میں وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ قرآن نے میں 3 اصولوں کا ذکر ہے، لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ جو پہلا سور جب ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، اور دوسرے سور پہ ہر چیز مر جائے گی، اور تیسرے سور پہ ہر چیز زندہ ہو جائے گی. یہ 3 سور بڑے کلیئر ہیں قرآن میں. لیکن لوگوں نے یا مفسرین نے بعض نے 2 سوروں کا خاص کر ذکر کیا ہے. ایک جب سارے لوگ مر جائیں گے تو، اور دوسرا جب سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. اب جی بات سمجھ ٹھیک آ گئی آپ کو؟ ہے جی سر. اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور اللہ کی چاہت مشروط ہے انسان کی تابع داری، فرما برداری اور ٹوٹل سبمیشن سے. یاد رکھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اچھا، پھر آیت نمبر 8 میں ساری 8 پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ 9 میں کہا مَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے؟ اس سے بڑی کوئی جہالت ہے؟ مجھے بتائیں نا، کہ نہ کسی کے پاس کوئی طاقت، نہ قدرت، نہ اختیار، آپ اس کو ولی بنائے بیٹھے ہیں. بتوں کو دیکھ لیں، جن کی کو پوجا آپ خود ان کی سروس بھی آپ کرتے ہیں. کیسے خدا ہیں کہ وہ آپ کی محتاج ہیں، اور آپ ان سے امیدیں رکھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے چھڑائیں گے؟ نعوذ باللہ. اس سے بڑی کوئی جہالت ہے؟ یہ جو پیر فقیر، یہ ان جن کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، قیامت کے دن جو پڑھیں آپ قیامت قرآن میں کہ کس قدر ان کے اور تو تکار ہوگی فالوورز اور ان لوگوں کے درمیان. اور اس وقت جو نیک لوگ ہیں وہ تو کہیں گے بھئی ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. جی سر. لہٰذا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو. لہذا اللہ کہتے ہیں فاللہ والولی، صرف اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے پیچھے والے سے؟ آیت نمبر 9 میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا تعلق کیا ہے آیت کے پچھلے حصے؟ سر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے شریک، ان کی کوئی طاقت قدرت نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں، صاحبہ یہ جو اللہ بات تعالیٰ آپ کی ٹھیک. بتا رہے ہیں پلیز کہ ظالموں پلیز کا حامی اور پلیز، مددگار کوئی نہیں ہے، تو اس کے نہیں نہیں جواب میں نہیں 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 نہیں، آپ ذرا آیت کو ہمیشہ آپ بالکل جواب ایسا دیتے ہیں
جو ٹھیک تو ہے لیکن جنرلی ٹھیک ہے. آیت کے اندر ہے یہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اسی پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرتا ہے. کیوں؟ وہ ہوا ہر چیز پر قدرت اس کی ہے بھائی. کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ جنرل جواب مت دیا کریں، آیت کے اندر رہا کریں. جب کل شین قدیر ہے تو صرف اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں مردے کو زندہ کرے گا، پہلی دفعہ بھی کیا دوسری دفعہ بھی کرے گا، نہیں، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے. یہ ہے اس کا جواب. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اب آ جائیے آیت نمبر 10 پر. کوئی سوال آیت نمبر 9 کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تمہارے درمیان جن معاملات میں بھی اختلاف ہو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا. اور اللہ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ایک وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، وہ بھی صحیح حدیث بھی وحی ہے، اس میں سب چیزیں بتا دیں. اگر آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے آپ اس کو انعام دلوانا چاہتے ہیں، ٹرمپ کو دنیا کا جو انعام ہے تو نوبل پرائز. جی نوبل پرائز، جزاک اللہ. تو آپ جو مرضی ہے کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی تمہارے ڈسفرنسز ہوں گے نا، وہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اکارڈنگ ٹو ہز قرآن. یاد رکھیں فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے میرا پروردگار رب جو مجھے پالتا ہے، جو میری حفاظت فرماتا ہے، جو میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو میرا آقا ہے، جو میرا مالک ہے. یہ سارے رب کے معنی ہیں. علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا، میری ساری امیدیں اس سے وابستہ ہیں. لہذا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہے مومن کا طرز عمل اخلاص کے ساتھ. علیہ توکلت وإلیہ انیب، یہ ہے مومن جس کا یہ چیز ہے اور جس کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے. کیوں؟ حالات کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے. کوئی سوال آیت نمبر 10 پر؟ یہی ہمارا موٹو ہونا چاہیے، ذالکم اللہ ہاں ربی علیہ بالکل بالکل، توکل. آپ نے ٹھیک فرمایا. ہر مومن کا اپنے توکل کو دیکھے، اپنی امیدوں کو دیکھے، کس سے امیدیں لگا رکھی ہے. کہیں ہم اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کو تو نہیں، ہم امیدیں ہماری اس سے لگی ہوئی، کسی اور سے چھوڑ کر توکل ہم اپنے ذرائع وسائل، دولت، عزت، عہدے پر تو کہیں نہیں توکل کرتے. نعوذ باللہ، یہ کافرانہ ہے. ہر آدمی ہر جگہ ہر وقت صرف اللہ پر توکل رکھے اور اسی کی طرف رجوع کرے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے. اور یہ ہے سر جی یہ جو پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس میں کیا بہترین یہی چیزیں ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب. تو یہ چیزیں کتنا ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ مددگار تو وہی رب ہے. بڑا پیارے بات آپ نے کی. دیکھیے الحمدللہ. کچھ چیزیں تو میں آپ کو بتاؤں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہو، سورہ آل عمران جس کا آپ نے اس کا آخری رکوع ہو، آپ کی یہ جو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے. مثلا یہ جو آخری رکوع ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، سورہ آل عمران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر یہ پڑھا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر میں اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں جو اللہ نے اس لیے نازل فرمایا، یقین مانیں، انسان اش کر اٹھتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی
صفات کو سمجھ کے. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ آگے دعائیں ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا، پتہ نہیں کیا ربنا کہہ کے ہم کیا کیا اللہ سے جو انسان سمجھ کے پڑھتا ہے نا وہ مزے لیتا ہے اپنے رب سے تعلق کے، اپنے رب سے توکل کے، اپنے رب پر امیدیں رکھنے سے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. اچھا میں ایک چیز بتا رہا تھا آپ کو، کچھ چیزیں تو آپ کو روزانہ پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی کا تو ہر فرض نماز کے بعد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی اور جنت کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ جو آیت کی الکرسی موت سے. لیکن آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کی ان صفات کو سمجھ کے ان اللہ کی صفات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور پھر جو اس کے بعد والی آیت ہے نا، کیا بات ہے، بلکہ پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے، پہلی آیت کیا ہے؟ اس سے پہلی یا 254. یا انفقوا ایھا ما الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. رزقناکم من انفاق فی قبل. سبیل اللہ سے. دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے. بھلا آپ یہ بتائیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کتنی آپ کو اور آپ کے لیے اور میرے لیے ترغیب ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے میں. اور جو انفاق کرتا ہے اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے میں نے اس میں سے اس کا حق ادا کر دیا. آپ یقین مانیں انفاق فی سبیل اللہ سے اس کو وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جو شاید کسی اور کام سے نہیں. جب یہ آپ پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں جتنا ممکن ہو سیلاب فنڈ میں دوں، کیونکہ آپ کتنی لوگوں کی بربادی اور تباہی اللہ نے مجھے بچا لی ہے. تو یہ آپ کو جب پڑھتے ہیں نا تو آپ ان اللہ کے احکامات کو سب میں رکھ کے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ بالکل ان احکامات پر عمل کر کے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے یہ جو بعض چیزیں جو ہیں نا وہ ہمیں، جس طرح آپ میں سے اکثر کو یاد ہیں، آپ ان کو نماز میں پڑھا کریں، کیونکہ نماز میں آدمی بڑا سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین سبحان اللہ. خاص کر تہجد کی نماز میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو تہجد کی نماز میں قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے نا، یقین مانے وہ تہجد کی نماز کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس لذتیں لیتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا رب بھی تو آسمانی دنیا پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب آ جائیے آیت 11 پر. فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات. زمینوں آسمان کے بنانے والے. یہ کوئی کارنامہ کم ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. زمینوں آسمان کے بنانے والے کا پوری کائنات آ گئی، یعنی اللہ کی کاریگری، اللہ کے کمالات کا دیکھیں. زمین و آسمان جیسی چیز بنا ڈالی، اور اگر یہ زمین و آسمان نہ ہوتے تو میرا اور آپ کا وجود بھی نہ ہوتا. اس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرما کر پہلے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ ساری سہولیات پیدا کی، پھر ہمیں پیدا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اور جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. مال دیکھیں، حضرت اما حوا کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم سے، اور پھر ایک نسل چلائی، ایسی نسل جو میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے شادی سے منسلک کیا، پھر ان کے درمیان وہ محبت ڈالی، پھر اس اولاد ان سے جو پیدا ہوئی اس کے جو کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، پہلے تو تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اور وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اسی طرح اس نے جانوروں میں بھی جوڑے پیدا.
اس جانوروں سے آپ دیکھتے ہیں یہ گھی، یہ مکھن، یہ دودھ، یہ سواریاں، یہ کس ان سارے جانوروں سے. اور پھر فرمایا یزرعوکم فی، اور اسی طرح اس نے تمہاری نسلیں چلائیں، پھیلا جی دیا. سر. آپ مجھے سر بتائیں آپ کے کتنے رشتہ دار جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں موجود ہیں؟ یہ کس کا کمال ہے؟ ساری دنیا پھیل جاتے ہیں. ہو کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک ایک آیت پڑھیں نا، اس کو ذرا غور کریں. اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسے اس کی مثال کوئی اور ہو نہیں سکتا. جی سر بالکل. پودوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں اور پورا سسٹم اسی طرح سے چلایا ہے. اچھا، حیران ہو جاتا ہے بندہ. تو لیس کمثلہ شیء، اور پھر فرمایا بالکل ایسی اللہ کی صفت آئی ہے جو پوری اس آیت پہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اچھا، یہ اس کا صرف ترجمہ کر کے تو نہیں بات سمجھ آتی، حقیقت میں کیا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ؟ کیا ہے صفت کا تعلق کیا ہے آج سے؟ حاضر اور ناظر ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ خبردار ہو رہا گیا. ہے میری مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ فراہم کر رہا ہے. جس کو مدبر. کچھ تکلیف ہے اس کو دور کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میری یہ مخلوق، یہ انسان اور جن، کیا ان یہ میری جو قدرتیں ہیں اس کا احساس اور پاس کر کے، جو میں نے ان کو قوت سماعت، بصارت، قوت دماغ، قوت عقل دی ہے، کیا اس کو بروئے لا کر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لہذا وہ سب سمیع اور بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور میں اور آپ اس سے آگاہ رہیں. کوئی سوال آیت نمبر 11 کے بارے میں؟ شاباش. آپ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 12 میں لہو مقالید السماوات والارض، اس کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں زمین و آسمان کے. اللہ اکبر. صرف پیدا ہی نہیں کیا، اب کنٹرول بھی اسی کا ہے. یہ ہے کمال اللہ کی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے اسے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس میں تنگی، اس کو تنگی دیتا ہے. یہ سارا نظام اس کی عین حکمت کے تحت آتا ہے. یہ رزق کی فراخی ہو، رزق کی تنگی ہو، وہ العلیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے. لہذا ان ساری طاقتوں اور قدرت کو بروئے کار لا کر اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے. پھر فرمایا انہ بکل شیء علیم، یہ صرف کسی سے واقف نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں، رزق کے کنٹرول اس کے پاس ہے، بلکہ انہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے. وہ تمام اس کو نہیں صرف جانتا جو یہ آیت میں ہے بکل شیء علیم، ہر چیز کا اس کو علم ہے. یہ ہے رب، اور یہ ہے اس کی معرفت، اور یہ ہے کہ انسان جب اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو اس کا پوری زندگی کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین مانیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ انسان سوائے سبحان اللہ کے، کہ وہ رب کی جب قدرتیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کی طاقتیں، اس کی منصوبہ بندی، اس کی منصوبہ سازی، ان منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانا، بندہ سوائے سبحان اللہ کے کچھ کہہ نہیں سکتا. اب آ جائیے آیت 13 میں. 12 پہ کوئی سوال ہو؟ 13 میں آئیے. شرع لکم من دین ما وصى به نوح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے وہی دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا. والذی اوحینا الیکم،
وہی ہستی ہے جس نے تمہاری طرف وحی کی، وما وصانا به ابراہیم و موسیٰ، اور جس کی ہم نے نصیحت کی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ اچھا، اب یہ مجھے بتائیں، یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آیت 13 کا، کہ شرع لکم من دین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصانا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اس کا پڑھی ہوئی پچھلے اسی صورت کی کون سی آیت کے متعلق یہ آیات ہیں؟ جلدی بتائیں۔ انہو بکل شیء علیم۔ سر تیسری آیت، تیسری نمبر آیت کی، کذالک یوحا یوحی الیک ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا سمجھ۔ یہ پتہ کون جواب دے رہا ہے؟ شاباش، شاباش، کیا بات ہے کہ یہ آیت نمبر 3 کی تشریح ہے کہ تمہاری طرف بھی وہی اسی طرح کی جس طرح پیر انبیاء کے بعد۔ یہ ہے فہم قرآن کہ جی آپ سر بالکل۔ برائے مہربانی یہ چیزیں سمجھیں تاکہ ہم قرآن سے مزے لے سکیں۔ بالکل تیسری آیت جو پڑھی ہے شروع میں، اسی کا یہ ایکسپلینیشن ہے آیت نمبر 13 کا یہ حصہ۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، جلدی کریں، سوال آپ نہیں کرتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، آگے اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کرو۔ اب سارے انبیاء کو یہی کہا کہ یہ دین جو دین اسلام ہے، میں نے آپ کو بتایا اس دین کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، ایمانیات، عقیدہ اور ایمانیات، دوسری اس کی عبادات، تیسرے اس کے اخلاق، چوتھے اس کے معاملات۔ یہ پورا زندگی پہ محیط ہے، ہر کام جو ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق کرو۔ حکیم الدین، اس دین کو قائم کرو۔ پہلی بات، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ آج آپ غور فرمائیں، تفرقہ بازی کا عالم آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ ان علماء کا کام تھا کہ یہ قوم کو موبلائز کرتے دین کے قائم کرنے میں، لیکن فرقہ بازی کا یہ عالم ہے کہ سارے طاغوت کے انداز پر چل رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی اور نہیں جانتے ہوئے بھی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے آپ؟ جی سر، اپنے پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں بس۔ اللہ اکبر! اور دیکھیں ذلت کیسے ہمارا مقدر ہے، یہ تفرقہ بازی کتنی نقصان دہ ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے انبیاء کو بھی کہا، اور انبیاء کے فرمان کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ آگے بڑی پیاری بات کہی، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بڑی بھاری ہے کہ جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کون سی چیز مشرکین پر بھاری ہے جس کی طرف اللہ کے رسول بلا رہے تھے؟ ایک سارے اللہ کی اللہ کو چھوڑ کر سارے صرف اللہ معبودوں کو کا پکارنا۔ جی پھر بتائیں۔ ایک اللہ کی طرف بلانا سر، ان کے سارے معبودوں کی نفی ہے۔ آپ چھوڑ دیں تفرقہ بازی، آپ صرف ایک اللہ کی طرف رخ کر لیں اور اسی کی بات مانیں۔ تو یہ کافروں کو بڑی بری لگتی تھی۔ کیوں؟ کچھ اپنے مفادات کے لیے دنیا پرستی میں لگے ہوئے تھے، کچھ اپنے سرداروں طاغوت پرستی میں لگے ہوئے تھے، کچھ جو تھے وہ اللہ کا دین پر عمل کرنے میں ان کو بہت سارے دنیاوی اور ان کے طاغوتوں کی پیروی کرنے میں نقصان ہوتے تھے، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ کبر علی المشرکین، مشرکین پر یہ بات بڑی بھاری ہے، قریش کے مشرکین اس وقت اور آج کے مشرکین، یہ کیا؟ ما تدعو الیہم، جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔
کاش آپ آج کی دنیا کو سمجھیں. آپ یہ دیکھیں، یہ جو لندن میں میئر ہے نا مسلمان، یہ بالکل لبرل ہے. لبرل سے مراد ہے اس سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اتنا خائف ہے ٹرمپ کہ وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو شریعت نافذ کرنے جا رہا ہے. ذرا غور کریں، یہ ہے کافروں پر کتنی بھاری پڑتی ہے یہ بات. اللہ کی بات سوچیں. وہ ہم سب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر مسلمان. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو جب بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا نا، وہ نام کے یہی میرے مسلمان، دل میں ہے. بڑے غور سے سنیں، وہ نام کے مسلمان جو بالکل ویسٹرن تہذیب کے دلدادہ تھے، ان کو اس لیے قتل کیا کہ وہ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے. جی سر، یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بوسنیا والے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ میں نے ان لوگوں سے سنا ہے. کاش وہ مسلمان ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا. اچھا، آپ سنیں آگے. ایک ایک آیت میں دیکھیں کتنے مضامین بیان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اسے اپنا کر لیتا ہے. اچھا، اللہ کس کو چاہتا ہے کہ اس کو اپنا بندہ بنا لے، اس کو اپنے محبوب بنا لے؟ کس کو؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہتا ہے، پھر ہاں، اللہ جو اس پر پکا سچا ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو اپنا کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پکا سچا ایمان، اس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پکے سچے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین ثم آمین. اچھا، پھر اللہ فرماتے ہیں بڑے غور سے دیکھیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف ہدایت اس کو دیتا ہے، من یونیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. نوٹ فرمائیں، ہدایت جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ رجوع کرنے کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو آپ کو اختیار دے دیا دنیا میں کہ چاہو تو میری بات مان لو اور چاہو تو اس کا انکار کر کے جو مرضی آئے کرو. کیوں آؤ گے میرے پاس، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے اور فرما برداری کے انعامات کیا ملتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. آیت 13 میں بڑے مضمون بیان ہوئے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں. کوئی سوال ہو آپ کا جلدی بتائیں. سر مجھے یہ بتائیں، ان علماء کو یہ نہیں پڑھا، انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ ان اقیم الدین، یہ کہ قائم کرو دین کو، تو سر یہ دین میں کیوں فرق ہے، کیوں یہ اکٹھے نہیں ہوتے یہ دین میں؟ اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ دین کو قرآن کہ اللہ کے جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. خواہشات کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ مسجد میں امام بن جاتے ہیں، میں اسلام آباد کی اکثر مسجدوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھر اپنی سیاست مال بنانے کے چکر میں، وہ شخص جو پائی کا محتاج ہوتا ہے وہ ان چکروں میں پڑھ کر، اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس رہائش ہوتی ہے اسلام آباد میں، وہ اللہ کے دین کو پھر چھوڑ دیتا ہے اور وہ انہی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. یہی امتحان ہے دنیا میں کہ ہم اس قرآن، اگر علماء قرآن دیکھیں نا، انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو اللہ کے دین کے محافظ ہیں. جب انہوں نے حفاظت چھوڑی، عوام نے پہلے چھوڑی ہوئی تھی، کیونکہ ہم سب مجرم ہیں. کیوں؟ ہم نے دنیاوی تعلیم میں ایکسل کیا، لیکن اللہ کے دین کے بارے میں جو آپ کی زندگی کا اس دنیا میں مقصد ہونا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ دیا. تو علماء سے گلہ کرنے کی بجائے ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں، ہم نے کیا غلطیاں کی.
بات سمجھ آئیے کہ نہیں مسز آصف؟ جی 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 سر، سر، سب جزاک ایک اللہ دوسرے سے بڑھ گئی ہیں بربادی میں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا، یہ تھی آیت نمبر 13، اور اب آیت نمبر 14 میں چلتے ہیں۔ ایک آیت ہم اور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ لوگوں میں جو تفرقہ بازی رونما ہوئی وہ اس کے بعد ہوئی کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور بغیم بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یہ معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، آج کہاں پہنچے ہیں۔ اور بالکل اللہ نے جس کتاب کی حفاظت لی، اس کی حفاظت کے باوجود ہم نے اپنی دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، خواہش پرستی، شیطان پرستی کی وجہ سے بالکل وہی کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ نے کیا، کہ قرآن ہمارے پاس اصلی شکل میں موجود، ما جاءہم العلم بغیم بینہم، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اقتدار پہ قائم رہنے والوں نے کیا کھڑے ہیں معاملات، دنیا میں مال کھانے کے لیے، اور بڑے بچوں نے، بڑے بیٹوں نے کس طرح جائیدادوں پہ قبضے کیے۔ حالانکہ قرآن نے کھول کے سورہ نساء میں دیکھ لیں، ایک ایک چیز کا بیان موجود ہے، کس کا کیا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنے مالی مفادات کے لیے قرآن کو پسے پش ڈالا، اور آج آپ دیکھ لیں ظلم و ستم کے جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو، سنو غور سے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر یہ اللہ کا یہ فیصلہ کے لیے ایک مقررہ مدت نہ ہوتی کہ قیامت آئے گی اور وہاں فیصلہ ہوگا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ جی سر، کوئی بچتا ہی نہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کو موقع دیا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کی فطرت کو ٹھیک بنایا، لیکن فطرت مسخ کر کے انبیاء کی بات کو پسے پش ڈال کر انہوں نے وہ کچھ کیا جو اسفل السافلین کرتے ہیں۔ یہ تو آج ہماری حالت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین اوتوا الکتاب من بعدہم، اور وہ لوگ جن کو اورثوا الکتاب، جو وارث بنائے گئے کتاب کے بعد میں، یہود و نصارہ، لفی شک منہ مریب، وہ اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اس کی حالت بدل ڈالی ہے تحریف کر کر کے، اور آج وہ اس کتاب کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ انہوں نے تحریف کر دی۔ اور آج ہم اس کتاب کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے زبر زیر کے ساتھ محفوظ کر دیا، ہم کہتے ہیں سود کیوں نہ کھائیں، ساری دنیا کھا رہی ہے۔ عیاشی اور فاشی کیوں نہ کریں، ساری دنیا کر رہی ہے۔ پیسہ حرام کھانے میں لوٹ مار ملک کو کر کے کنگال کر دیا، اور آج جب لون لیتے ہیں تو وہ کافر جو اہل کتاب ہمارے ساتھ ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہمیں لون دیتے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، جبکہ قائد اعظم کے واضح الفاظ ہیں، قرآن صاف کہتا ہے وہ میرے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہیں، میں ساری آیات بھیج چکا ہوں آپ کو۔ کس قدر سختی سے منع کیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کامل رہنما جو کتاب قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کوئی سوال آیت 14 تک؟ شاباش۔
الحمدللہ آج ہم نے آج 14 تک پڑھ لیا ہے. کل انشاءاللہ کل اتوار ہے اور کل ہوگی کلاس آپ کی سیرت کی. بڑی ضرور اٹینڈ کریں اس لیے کہ بہت ساری معلومات ہوں گی اور میں اس کو پورا ریویژن کر کے، اور ہمارا جو آخری حصہ رہ گیا ہے وہ بڑا تھوڑا ہے، تو انشاءاللہ کل والی کلاس میں آپ بھی اٹینڈ کریں، اپنے دوست احباب کو بھی کہیں، تاکہ سیرت جس کے بغیر ہمارا دین اس کو فالو کیے بغیر کبھی اللہ قبول نہیں کرے گا. تو سیرت کیوں ضروری ہے انشاءاللہ اس کے بھی بارے میں سوالات ہوں گے. کل کی جو ہے کلاس سیرت پہ ہوگی. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی سر میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو. جی فرمائیں. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے فون کیا اور مجھے 2 سورہ میں سے ہدایت کے متعلق اور اسفل سافلین کے متعلق بتایا، اور بھی مطلب آئی اسٹینڈ کریکٹڈ آنیسٹلی. اور دوسرا جو میرے ذہن میں وہ ایک تھا کہ اگر بندہ غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب بھی معافی مانگے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے. تو لیکن ریپیٹڈلی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بہت کلیئر ہوا مجھے. اور سب پارٹیسپینٹس ہیں تو میں سب کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آپ سے مجھے بہت اچھی رہنمائی ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جاری رہے گا اور آپ سے رہنمائی دیتے رہیں گے. تھینک یو انصار صاحب میں نے آج آپ کو آمین 13 ثم پیجز. آمین. ہم سب کو اسی طرح اللہ پاک توفیق دے آمین. سمجھنے کی اور عمل کی، آپ نے بڑا لیٹ اور جوائن ہم لوگ کیا کی ہے. اولادوں کو بھی. سنیں جی سر. انصار صاحب میں نے آپ کو 13 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے سر ہینڈ انشاءاللہ. آؤٹ مجھے نہیں ملتے ہیں جی. کیوں نہیں ملتے میں آپ؟ نہیں پا رہی. سر میں بس نے چیمہ شیئر صاحب ہی بھیجتے ہیں، افضل چیمہ صاحب شیئر کرتے ہیں، مجھے ڈائریکٹلی نہیں ملتے ہیں. بٹ نہیں اینی وے ٹھیک ہے، مل ایک جاتے ہیں، اچھا لیٹ ہی ٹھیک ملتے ہیں ہے، تو پھر بھی مل اس کو جاتے آپ پڑھیں اور انشاءاللہ اس پہ مفصل لیکچر ہوگا تاکہ میں اور آپ اس کو پوری طرح سمجھ لیں. ہیں. ٹھیک ہے جزاک سر، اللہ آپ کو بہت انشاءاللہ. جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، جو اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. اللہ پاک اور بہت بہت ہی نعمتوں سے نوازے. آمین. جزاک آمین. آمین آمین، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو میرے صحیح ذہن میں تو فہمی یہ عطا بات آتی فرمائے. ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں اس وقت پوری دنیا سے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. الحمدللہ صحیح ہے، اسی کا اپنے کرم. یہ ہم لوگوں پہ یہ جو بیٹھنے جی سر، والے ہیں اس رب کی عنایت ہے، بہت بڑی، بہت بڑا یہ صحیح بات. احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اور پروفیسر صاحب میں آپ بالکل کو بتا دوں آنیسٹلی، ہم لوگ پہلے بھی پڑھتے تھے، گھر پہ بھی پڑھتے تھے، خود سے بھی پڑھتے تھے، لیکن اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کے صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے پوائنٹس کلیئر ہوتے ہیں، جیسے جس کے لیے ہم سوال اٹھاتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں. مطلب دیر از نو اسٹوپڈ کوشچن اینی ٹائم، جب بھی ہوتا ہے آپ ہمیں الاؤ کرتے ہو اور ہم انشاءاللہ اپنی کلیئرٹی لیتے رہتے ہیں اور کلیئر ہوتی جائیں چیزیں تو اور ہمارا مطلب شوق بڑھتا رہتا ہے. اور جزاک ایسی اللہ کی سر کرم جی نوازی ہے کہ ایک بات کلاس مجھے سر بھی میں پڑھانے بھی یہاں کو دل یہی ہی نہیں آپ چاہتا سے کہ کوئی کلاس مجبوری میں بالکل بھی آپ مس کو ہو. صبح سویرے اٹھتی ہوں تو سر جی میں حاضر ہوتی ہوں تو آپ کو یہی بولتی ہوں کہ جس طرح آپ کو اللہ نے یہ فہم دیا ہے اور جس طرح آپ سمجھاتے ہیں، آج تک ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے قرآن شریف کی. صحیح. سر جی ایک بات مجھے بھی کہنی ہے کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا. سر جی وہاں مائک آف کر دیتے ہیں اور ہمیں بالکل ہمارے ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں، اور کئی کلاسز میں نے اٹینڈ کی ہیں، بالکل بھی کوئی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ ہم سے سوال کریں یا ہم آپ کو اس کا کلیئر کر دیں جو کچھ بھی صحیح. پڑھایا جا رہا ہے. تو سر جی یہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہوتی کہ ہم مائک آن کریں. صحیح بات ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی آمین آمین. پر حق آمین آمین. عقیدہ ثم ہے. آمین. جزاک اللہ. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی سر نیک کرے. جزاک اللہ. ایک آپ ایک دن بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ ایک مہربانی کیجیے گا کہ وہ 13 پیجز کے ہینڈ آؤٹ کو کلیئرلی پڑھیے گا تو انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے میں کسی وقت بھی ہم ایک درس رکھ لیں گے تاکہ یہ چیزیں ہم بڑے کلیئرلی سمجھ لیں. جزاک اللہ. جی جزاکم صحیح. اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، جی. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے سر، اور آمین ہم سب آمین. کو
اسی طرح جوڑی رکھے دین کو آمین سمجھنے کے لیے اور اس کی آمین آمین ثم آمین اللہ آمین تعالیٰ تمام جنت دنیا میں کے بھی اکٹھا مسلمانوں کر کو دے. توفیق دے اللہ پاک. اللہ تعالیٰ